اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ اللہ اکبر وَإِلَّهِ الْحَمْدُ۔ ویزٹ مریم چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کائنات و مالک عرش عظیم کا مقبول بارگاہ اور ہماری دعائیں پارٹ 1 ایم پی منزہ شائستہ مریم اور مانگنی ساجدہ بیگم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، بے انتہا مہربان رحم والا اور یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو اس کے رسول امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، تیری ہی ذات پر توکل کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ موت کی آخری ساعت تک ہمیں ایمان پر جمے رہنے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو دل سے قبول کرنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہر کام کی ابتدا تیرے ہی نام سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہر کام میں تیری مدد و نصرت اور تائید و توفیق شامل حال فرما۔ اے باری تعالیٰ، تو ہی ہم سب کا رب اور ہم سب کا اعلیٰ ہے اور ہم صرف تیری ہی بندگی اور فرما برداری کرتے ہیں۔ طاعت و بندگی کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ طاعت و بندگی کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زندگی سراسر اللہ کی اطاعت میں بسر ہو۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی طریقہ محفوظ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں دین کی حقیقی راہ اور قابل اعتماد و ذرائع پر لگا دے۔ اے باری تعالیٰ، اسلام کی بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، کتاب و سنت کا صحیح فہم اور سوچ نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ، قرآن اور صاحب قرآن کے مقصد و مدعا کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو کھلے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، بالکل یکسو ہو کر اپنے دین کو تیرے لیے خالص کر کے تیری طاعت و بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، الہی احکام و قوانین اور ہدایت و رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور دنیا میں دین حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے امت کو محفوظ رکھ۔ اے باری تعالیٰ، بے جا شکوک و شہبات میں مبتلا ہونے سے امت مسلمہ کو بچائے رکھ۔ بے شک تو ہمارا آقا اور ہمارے سارے معاملات کا متولی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ بے شک تو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اپنی حکمت اور قدرت میں کامل ہے، اپنی صفات میں بے عیب ہے، اپنی خدائی میں لا شریک ہے۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیارات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محبوب ہیں۔ تیری ذات بہت ہی بابرکت اور بالا و تر ہے۔ تو بڑا ہی بردبار، بالا دست اور درگزر کرنے والا ہے۔ بے شک تو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ یا اللہ، تجھ کو پہچاننے اور تیری اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیری اطاعت کا حق ادا کرنے، تیرے عائد کیے ہوئے انجام فرائض بجا لانے اور تیرے منع کیے ہوئے افعال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، تیرے آگے سجدہ ریز ہونے، تیری تسبیح کرنے اور کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے باری تعالیٰ قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنے، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر اٹھنے، اس کی دعوت کو ساری دنیا میں عام کرنے اور اسی کے مطابق عقائد و افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری ساری کوشش اور دوڑ دھوپ تیرے ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم تیری ہی رحمت کی امیدوار ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، مومن مردوں اور عورتوں کو، مسلم مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے باری تعالیٰ تیرے ساتھ، تیرے دین کے ساتھ اور ملت اسلامیہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری بندگی، تیری برتری، تیری خوبی، تیرے احسانات اور تیرے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، اور تیرے حضور پورے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں، اور تیرے نیک و صالحہ بندوں کے حق میں سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ دین کے ہر معاملے میں سچی بات اور صحیح طرز عمل کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اے باری تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کی تحمیل، تلقین اور تنفیذ میں ہماری مدد فرما۔ اے باری تعالیٰ قرآن و حدیث کے چشمہ ہدایت کے فیض سے امت کے ہر فرد کو سرفراز فرما۔ اے باری تعالیٰ محسنوں، متقیوں اور پاکیزہ لوگوں کی صحبت اختیار کرنے اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں ہمدردی و فیاضی اور عدل و احسان کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کی جائز اموار میں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ نماز کی حفاظت کرنے اور نماز کے آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ نماز میں سستی، کاہلی اور آرام طلبی برتنے سے پوری طرح حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ دوسروں کے حقوق پر درازی کرنے والوں اور لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں اور بے قصور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں، زمین پر فساد و فتنہ و فساد اور خون خرابہ کرنے والے ظالم انسانوں کے خلاف کتاب و سنت میں سخت مذمت آئی ہے۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں ان تمام اخلاقی برائیوں اور ممنوع حرکات سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے باری تعالیٰ کمزوروں، مظلوموں، محروموں، بے بسوں، بے کسوں، بے یارو مددگار لوگوں کے ساتھ رعایت و حمایت، عدل و انصاف اور ہمدردی و خیر خواہی کا معاملہ برتنے کی کتاب و سنت میں ترغیب آئی ہے۔ اے باری تعالیٰ حسن و خوبی کے ساتھ ان اموار کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ کسی کا حق مارنے اور انصاف کے خلاف کام کرنے اور نفرت و عداوت پیدا کرنے اور انتشار پھیلانے کے خلاف کتاب و سنت میں وعید آئی ہے۔ اے باری تعالیٰ اس قسم کے مذموم حرکتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ظالموں، مفسدوں اور فتنہ پرستاروں کی شر سے تیری مظلوم و بے بس بندوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ امت کے ہر فرد کو ہر تکلیف سے، ہر مشقت سے، ہر خطرے سے اور ہر اندیشے سے محفوظ رکھ۔ اے باری تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور نیک کاموں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیری بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلنے اور اس راہ میں جو بھی مشکلات اور مصائب پیش آئیں گے ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ صبر و استقامت، توبہ و استغفار، اخلاص عمل اور خدمت خلق کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تعلق باللہ، توکل علی اللہ اور انابت اللہ کے اونچے مقام و مراتب کو سمجھنے اور ان اعلیٰ صفات کے ذریعے تیری خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے باری تعالیٰ ہمارے اندر داعیانہ صفات، نیک کردار اور تقویٰ کی کیفیت پیدا فرما۔ اے باری تعالیٰ حسد، بغض، کینہ، ظلم، تکبر، بد زبانی، بد نگاہی، زنا اور محقرات زنا سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ فحش گوئی، چغل خوری، ظلم و ستم، خون خرابہ، فتنہ و فساد، غیبت، عداوت، خیانت، جھوٹ اور جھوٹی شہادت اور دیگر اخلاقی برائیوں سے امت کے ایک ایک فرد کو بچائے رکھ۔ اے باری تعالیٰ فاسق، فاجر، متکبر اور حد سے گزرنے والوں اور دنیاوی خوشحالی پر اتارنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ تیری نافرمانی کرنے والے، تیری بندگی سے منہ موڑنے والے، حق و اہل حق سے عنادی رکھنے والے اور تیرے ساتھ کسی دوسرے کو خدائی میں شریک ٹھہرانے والوں کے خلاف کتاب و سنت میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ عہد شکنی، خفیہ سرگوشی، بہت گمان کرنے، لوگوں کے راز ٹٹولنے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، ایک دوسرے پر طعن کرنے، ایک دوسرے کا برا نام رکھنے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے خلاف شریعت مطہرہ میں سخت ممانعت آئی ہے۔ اے باری تعالیٰ کتاب و سنت میں جن حرام کاموں سے روکنے کی تاکید آئی ہے اس سے روکنے اور جن جائز امور کو انجام دینے کا حکم آیا ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ بار بار تیری طرف رجوع کرنے، راہ راست کی طرف پلٹ کر آنے، اقامت دین، حق کے لیے کام کرنے اور نیک کاموں میں پہل کرنے، ایمان و اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنے اور فرمان خداوندی اور فرمان رسول خدا کی تعمیل میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ایک مطیع فرما بندے کی طرح ہر حال میں تیری مشیت پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت ساری انسانیت کے لیے ایک بڑی نعمت اور مومنین کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی منشا کی تشریح کی، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی فلاح پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی اللہ کی محبت کا عین تقاضا ہے۔ خدا کی عنایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نتیجہ عذاب جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دی اور ان کے سامنے دین حق پیش کیا۔ اے باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اپنے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور بندگان حقوق کو پورے انصاف کے ساتھ ادا کرنے، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، ہمسائیوں اور حاجت مند لوگوں کے ساتھ محبت، اخوت، شفقت، نرمی، فیاضی اور تعاون کا معاملہ برتنے اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اے باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی زندگی کے باہمی معاملات میں اخلاق فاضلہ، اعلیٰ درجے کی بصیرت اور شرافت نفس کو ملحوظ رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اے باری تعالیٰ آپ نے امت کو عمدہ اوصاف اور فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اے باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و ہدایت کو سچے دل سے قبول کرنے اور پورے خلوص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ حکم خداوندی اور حکم رسول خدا کے مطابق ہمیں اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دینے اور صداقت کے گواہ بن کر رہنے اور فکر و عمل کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ احکام رسول کی اطاعت اور اسوائے رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ رسول خدا کے امر و نہی اور اس کے فیصلوں کو بے جوش و چرا تسلیم کرنے اور اطاعت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اخلاق کی بے نظیر خوبیاں بخشی، نبوت اور قرآن اور علم حکمت کی عظیم نعمتیں عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بحیثیت ایک رہنما، ایک ہادی، ایک مدبر اور ایک سپہ سالار پوری انسانیت کے لیے داعی نمونہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، شجاعت، فیاضی،
فروغ دلی، خلق خدا سے محبت اور ہمدردی و خیر خواہی ساری انسانیت کے لیے ایک عالم گہر چشمہ فیض ہے۔ اے باری تعالیٰ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنے اور تباہی اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے اپنی دن اور راتیں ایک کیے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت، گمراہی، سنگ دلی، کینہ پروری، درندگی، خون ریزی، وحشیت، بربریت، لوٹ مار اور قتل و غارت گری جیسے وحشیانہ افعال اور جاہلیت کے طریقوں سے بالکل پاک ایک صالحہ مسلم معاشرہ کو وجود بخشا اور لوگوں کو راہ راست کی طرف رہنما فرمائی۔ اے باری تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز پر ایک اسلامی معاشرہ کو تشکیل دینے اور نیک، جائز اور صحیح کاموں پر انسانی سماج کو استوار فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں قیام، امن اور عدل و قسط کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، سچائی، ایمانداری، پرہیزگاری، راست بازی اور اجتماعی شرافت کے حصول کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، عالم گہر خدمت انسانی کے لیے اعلیٰ نصب العین کی طرف امت مسلمہ کی رہنمائی فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں تیری اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں میں شمار فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی بندگی و غلامی اور تیری ہی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، پوری زندگی تیری وفاداری اور تیری فرما برداری اور تیری پرستش گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، زندگی ساری کی ساری تیری غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، میراث کی تقسیم میں انصاف، لین دین اور تجارتی معاملات میں دیانت و امانت اور زندگی گزارنے کے طویل طریقے میں حلال و حرام کی تمیز اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں خوف خدا اور جواب دہی کا احساس ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، شرعی قوانین کی نفاذ اور الہی احکامات کی تعمیل میں ہماری مدد فرما۔ اے باری تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کے منشا کے مطابق اقامت دین اور قیام حق کے لیے اٹھنے والے صادق الایمان نوجوانوں کی مدد نصرت فرما۔ اے باری تعالیٰ، دعوت اقامت دین حق کی سعی و جہد میں مسلمانوں کی رہنمائی فرما۔ اے باری تعالیٰ، ایک مطیع فرما بندے کی طرح ہر حال میں تیری مشیت پر راضی رہنے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر نادم اور شرمساری ہونے اور اپنے ایمان کو تازہ اور ضمیر کو بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک ہم تیرے بندے اور غلام ہیں، تو ہمارا آقا و حاکم ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، دنیا کی ہر چیز تیری ہے، موت اور زندگی، مصیبت اور راحت تیری طرف سے ہے۔ بے شک تو ہی زندگی بخشتا ہے اور تو ہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، ساری زندگی کے سارے معاملات کا آخری فیصلہ تیرے ہی اختیار میں ہے۔ یا اللہ، تو ہماری مدد فرما، ہم پر رحم کر، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ہماری شکستہ حالی دور فرما، ہمیں سلامتی دے اور ہمیں روزی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکی کا حکم دینے، بدی سے منع کرنے، مصیبت پر صبر کرنے اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو گناہ معاف کرنے والا، تو قبول کرنے والا بڑا صاحب فضل ہے۔